وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، اصل گھر تو وہاں ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. دنیا کی زندگی کو کھیل کود سے تشبیہ دی. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام کاروبار، جو بھی بھاگ دوڑ ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک وقتی کھیل کود کا سامان ہے. دنیا کی زندگی کی بس ضرورت ہے. جیسے کھیل کود ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے، کوئی میچ ہو کچھ بھی، لیکن پھر اس کے بعد انسان اپنے گھر چلا جاتا ہے. اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یہ کھیل کود سے زیادہ نہیں، کیونکہ ایک وقتی اور عارضی چیز ہے. اس میں انسان کے پاس جتنا بھی ہو، اب دیکھیے جیسے میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا تو کچھ لوگ 5,000 کا ٹکٹ لیتے ہیں، کوئی 50,000 کا لیتا ہے، کوئی 1,000 کا لیتا ہے، اور کوئی گھر میں بیٹھ کے واچ کر لیتا ہے. دیکھ تو سبھی لیتے ہیں، دیکھنا تو میچ ہی ہے، دیکھ لیا. اسی طرح دنیا میں کوئی بہت اعلیٰ درجے کی زندگی، بادشاہوں جیسی زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی درمیانے درجے کی، اور کوئی مشقت کا وقت کاٹ رہا ہے. جانا سب نہیں ہے یہاں سے. ہمارے پاس کتنا بھی مال ہو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، ڈی ویلیویٹ ہو جاتی ہیں، اور بالآخر انسان مرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور پھر اگر وہ چیزیں اپنی اصلی حالت میں بھی رہیں، مثلا سونے چاندی کے ڈھیر ہیں وہ تو ڈی ویلیویٹ نہیں ہوں گے، تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، لیکن انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے. کسی نے کہا تھا اگر دینار تمہارے لیے باقی رہے تو تم اس کے لیے باقی نہ رہو گے، یعنی اگر تمہارا بینک بیلنس رہا بھی تو تمہیں نہیں رہنا، تمہیں تو جانا ہی ہے. تو اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو وہاں کے لیے جمع کرے، وہاں کے لیے اکٹھا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کھانا دنیا کے لیے مثال بنایا گیا، اگرچہ وہ کھانے کو کتنا ہی ذائقے دار اور مزیدار کیوں نہ بنا لے، بس دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. یہی دنیا کی مثال ہے کہ بالآخر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کو زوال ہو جاتا ہے، چلی جاتی ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ خطرے کا وقت ہوتا ہے نا تو پھر اللہ یاد آتا ہے. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پہ لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں یا اللہ کے احکام کو؟ تاکہ وہ انجوائے کر سکیں دنیا. اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا، حالانکہ ان کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یعنی دنیا میں وہ واحد جگہ ہے جہاں امن ہی امن ہے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس دین کی سچائی کی ایک علامت ہے. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں؟ یعنی اللہ نے بیت اللہ کو ایک نشانی بنایا ہے اور اس کے آس پاس کے علاقے میں جو امن ہے، حرم کا جو علاقہ ہے، وہ بھی دنیا والوں کے لیے سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے. لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے کہ اس میں کچھ سچائی ہے اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو، اس کا دل گواہی دے رہا ہو کہ یہ سچ ہے، پھر بھی مان کے نہ دے. ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، جاہدوا فینا، سخت محنت اور جد و جہد کریں گے، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے. یعنی نیکی کے راستے، ہدایت کے راستے دکھائیں گے، لیکن کوشش شرط ہے. ایک ہوتا ہے جہدہ، ایک ہوتا ہے جاہدہ، زیادہ محنت، زیادہ کوشش، اٹ موسٹ اسٹرگل. فینا، ہم میں، یعنی اللہ کے راستے میں، ہدایت پانے کے لیے یا اللہ کے دین کے کام کے لیے. تو اللہ ان کو نئے نئے راستے دکھائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرتا ہے.
ان کو تنہا نہیں چھوڑ دیتا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس جہاد کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے وہ دراصل نفس سے جہاد ہے، اور یہ جہاد اکبر ہوتا ہے. ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ اس آیت میں جہاد سے مراد صرف کافروں سے جنگ کرنا نہیں، بلکہ دین کی حمایت اور مدد کرنا ہے، یعنی دین کا کام، دین کی خدمت، باطل پرستوں کا رد کرنا ہے، اور ظالموں کو روکنا ہے، یعنی ظلم کو روکنا بھی جہاد ہے. اور اس جہاد کا بڑا مرکزی حصہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے. یعنی عبادت کے لیے جو ہم محنت کرتے ہیں، مثلا روزہ رکھا ہوا ہے یا تراویح پڑھتے ہیں یا پھر صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اس میں بھی انسان اپنے نفس کے ساتھ ایک جہاد کر رہا ہوتا ہے، جب ہی یہ کر سکتا ہے. ورنہ دل کیا چاہتا ہے؟ پیاس لگی ہے تو پی لو، کچھ مزے مزے کی چیزیں رکھی ہیں فریج میں، نہیں پی سکتے تو یہ نفس کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے نا، کنٹرول کر رہے ہیں آپ، اس کو روک رہے ہیں. جیسے وہ ایک سرکش گھوڑا ہوتا ہے نا، تو اس کی باگیں آپ نے پکڑی ہو، کبھی گھوڑا چلتے ہوئے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو کھینچ کھینچ کے رکھتے ہیں. تو ہم بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے کھینچ کھینچ کے رکھتے ہیں، نہیں کھانا نہیں، پینا نہیں. پھر اسی طرح انسان کا نفس اور بھی جن برے کاموں کے لیے کہتا ہے، مثلا غصے میں انسان کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، وہ بھی دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو کھینچ کے رکھتا ہے، جہاد ہی کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح رات کو نیند آ رہی ہوتی ہے یا تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو زبردستی کھڑا رکھتے ہیں کہ نہیں، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، مجھے اس مہینے میں کچھ کمائی کرنی، یہ میری کمائی کا سیزن ہے. تو آپ اپنے آپ کو نیند سے روکتے ہیں. صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہتا لیکن آپ اٹھ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، کیونکہ نفس کھانا چاہتا ہے، نفس آمادہ کرتا ہے کھانے پہ، سونے پہ، پینے پہ، اور باتیں کرنا اور ادھر ادھر کی انٹرٹینمنٹ، تفریح. جب ان ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں تو وہ دراصل آپ ایک جہاد کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی جہاد اکبر ہے، کیونکہ کسی کو مارنا اور کسی کو نیکی کا حکم دینا بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل اپنے آپ کو نیکی کا، حق بات کا، خیر کے کاموں کا پابند بنانا ہے، نیکی کے راستے پر استقامت اختیار کرنا ہے. یہ سب سے مشکل جہاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو صحیح راستے پر روک کے رکھتا ہے. پھر اللہ کے راستے میں مال لگانا بھی جہاد ہے، کیونکہ نفس میں، دلوں میں مال کی محبت رکھ دی گئی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں مال اور جائیداد کی وجہ سے خونی رشتے آپس میں کٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل ہو جاتا ہے. یہ مال ہی کی محبت ہوتی ہے نا، جس کی بنا پر انسان بعض اوقات حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے. ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے پوچھا، لوگوں میں سے افضل کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. پھر اللہ کے دین کی طرف بلانا بھی جہاد ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور اس میں ایفرٹ لگتی ہے. آپ مثلاً کسی کو بلاتے ہیں کہ چلو آؤ قرآن کی مجلس میں، آپ اس کو کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس رائڈ نہیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں پک کر لیتی ہوں. اب آپ کا گھر ہے 5 منٹ کے فاصلے پر، اور جہاں سے آپ نے پک کرنے کے لیے جانا ہوا 15 منٹ اور آگے. اب ہے تو مشکل کام نا، لیکن چونکہ آپ اس کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ، میں کچھ سیکھ رہی ہوں تم بھی سیکھ لو، اللہ کی بات سنتے ہیں. تو اب آپ ایک ایفرٹ لگا کے اپنی گاڑی دوڑا کے وہاں لینے جاتے ہیں، اس کو چھوڑنے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس میں آپ کا مال بھی لگ رہا ہے، آپ کا وقت بھی لگ رہا ہے، آپ کی محنت. اور آپ دیکھیے کہ جس کام کو خود آپ اپنے لیے آسانی سے کر سکتے ہیں، کسی اور کی خاطر مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن چونکہ آپ کو حرص ہے کہ اگر میرا کوئی پیارا، میری بہن، میری کوئی ساتھی اس راستے پر آ جاتی ہے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے رب کی رضا ہے، کیونکہ اللہ نے اس بات کو سب سے بہترین بات قرار دیا، سب سے زیادہ پسندیدہ. اور پھر آپ دیکھیے، بارہا میں یہ یاد دہانی کرا رہی ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ قرآن پڑھتے ہوئے غور و فکر کرتے رہا کیجئے اللہ تعالیٰ کس بات کو بہت پسند کر رہا ہے، اللہ کے پسندیدہ کام کون کون سے ہیں، بس میں نے تو وہ کرنے ہیں تاکہ میں اللہ کی پسندیدہ بن جاؤں. اللہ کی محبت پانے کے لیے ان کاموں کی محبت، وحب عمل یقربنی الی حبک، وہ اعمال، وہ صفات، وہ چیزیں جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی، ان کو اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور کوشش کرنا اور جد و جہد کرنا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. سورة الروم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. غلبت الروم. الف لام میم. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے جن کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں. مسلمان خود بھی مکہ میں مغلوب تھے اور جن سے ان کی ہمدردیاں تھیں وہ بھی اپنے مخالفین کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے. اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. قرآن نے پیشن گوئی کی کہ کچھ سالوں کے بعد رومی غالب آ جائیں گے. اس میں ایک اشارہ پوشیدہ تھا کہ مسلمان بھی غالب آ جائیں گے. للہ الامر من قبل ومن بعد. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں. یعنی جب روم کے مقابلے میں ایرانی غالب آئے تو پھر وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوا، اور جب وائس ورثا ہوگا تو بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا. تو سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی ہوتی ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی وقت تھا جب مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہو رہے تھے اور دوسری طرف رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے. تو مسلمان اس وقت انہیں دوہری خوشی ملی. اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. یاد رکھیے جب انسان مغلوب ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے، اس کو تسلی چاہیے ہوتی، اس کا دل اس چیز کے لیے بے قرار ہوتا ہے کہ ہو کوئی جو مجھے امید کی بات کرے، کوئی اچھی خبر سنائے اور میری یہ بے قراری اور پریشانی دور ہو جائے. تو اس وقت ایسی بات بہت تسلی دے دیتی ہے انسان کو، اور وقتی تکلیف کاٹنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ دن پھر جائیں گے. مثلا ایک بیوہ عورت جو عین جوانی میں بیوہ ہوگی اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے. کل ہی ایک خاتون سے میری بات ہوئی، کہہ رہی تھی 4 بیٹے ہیں میرے اور بھائی کوئی نہیں اور کوئی قریب میں اور مرد بھی نہیں ہے، والد ہیں صرف بہت بوڑھے ہیں اور زندگی اندھیر ہو کر رہ گئی ہے. صبر کرتی ہوں لیکن دل کے اوپر ایک عجب پریشانی آ جاتی. تو میں نے ان کو یہی کہہ کے تسلی دی کہ یہ دن بہت جلد پھر جائیں گے. آپ کہتی ہیں آپ کے شوہر نیک تھے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت کرے گا، آپ پر امید رہیں. جو ہی یہ بچے بڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کیسی کیسی خوشیاں ان سے اللہ آپ کو دے گا، تو آپ امید رکھیں. تو ایسے ہی جب کسی کے اوپر بھی کوئی پریشانی اور غم ہو تو وہ نہیں سوچ پاتا خود کہ وہ کس چیز کی امید رکھے، کہاں سے روشنی کی کوئی کرن ہو. تو ہمارے لیے پھر یہ لازم ہوتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وتواصوا بالصبر، دوسرے کو صبر کی تلقین کرے. اور اس میں صبر کی تلقین کیا، یہ نہیں کہ وہ پریشان حال ہے اور اس کی پریشانی کی کوئی بات کرے اور ہم بھی جواب میں اور پریشانی کی باتیں کریں، کیسے کٹے گی یہ زندگی، پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی وغیرہ، ایسی باتیں نہیں کرنی، بلکہ اچھی امیدیں. بس یہ صرف چند سال کی بات ہے، آپ کا بیٹا 10 سال کا ہے، چند سال اور آپ دیکھیے کیسے ہوتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور ویسے بھی دیکھیں دنیا کی زندگی تو کتنے دن ہے، ہمیں کیا پتا کہ ہم کتنے دن زندہ ہیں. وہ چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا. جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف ہے بھی اور میں صبر کروں گا تو کل اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، جو اچھے کام کریں گے ان کو بہترین ٹھکانہ دے گا. اللہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا، اس لیے انسان کو صبر سے کام لیتے ہوئے نیکی پر قائم رہنا چاہیے. اور امید کی بات، پازیٹو تھنکنگ، اچھی باتیں کرنی چاہیے اور اچھی چیز کی امید رکھنی چاہیے. مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، لا علم ہے اس سے. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں. یہ ہے لوگوں کا حال. یعنی یہاں ایک عجیب بات کا ذکر ہے کہ بہت سے لوگ دنیا کے معاملات میں نہایت مہارت رکھنے والے ہیں، ظاہری چیزوں کا دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا خوب علم ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن ساری تعلیم کے باوجود آخرت کا علم نہیں کہ وہاں کیا ہونا ہے، کن چیزوں کا حساب ہونا ہے، کس چیز پر پوچھ ہوگی، جنت کیسی اور جہنم کیسی، جنت کس کے لیے اور جہنم کس کے لیے. یہ بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم، علم ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، نہ ماں باپ نے سکھایا، نہ اسکول نے سکھایا، نہ خود ہی کبھی رغبت ہوئی کہ اگلی زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے بارے میں کچھ جانے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف ظاہری دنیا کا علم ہے ان کے پاس. لیکن آپ دیکھیے کہ جس کے پاس یہ دنیا کا علم ہوتا ہے ہم کتنے متاثر ہو جاتے ہیں اس سے، حالانکہ وہ ایک بہت بڑے دھوکے میں ہوتے ہیں اگر وہ آخرت کو نہیں جانتے. صرف یہ نہیں کہ جانتے نہیں بلکہ فرمایا غافل ہیں، اس کو بھلا کے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اصل کامیابی کس کے لیے، یا عقل مند کون ہے کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرے، اپنے انجام کی فکر کرے. حسن کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص 1 درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن معلوم کر لیتا ہے. یعنی اتنے ماہر ہیں دنیا کی زندگی میں کہ وہ ایک گولڈ کا کوائن ہوتا ہے نا تو صرف اس کی آواز سے بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنے گرام کا ہے، ایسے ماہر. لیکن اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اس کو یہ نہیں پتا کہ سجدہ صاحب کس طرح کرتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ دعائے قنوت کیسے پڑھتے ہیں. اور اس جیسے لوگوں کی مثالیں بہت عام ہیں. یعنی مسلمان ہوتے ہوئے پہلا فریضہ نماز کی ادائیگی کا صحیح طریقہ اور پھر اس طریقے پر عمل کتنے ہم لوگوں کو پتا ہے اور کتنے ہم اس کی احتیاط کرتے. کوئی سکھانے کی کوشش بھی کرے تو کہتے اتنی ریجیڈیٹی کی ضرورت نہیں، اتنی باریکیوں مت جاؤ. بھئی یہ باریکیاں نہیں، یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک نماز کو صحیح طور پہ قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے خود کر کے دکھا دی ہیں اور فرما دیا ہے ایسے پڑھو نماز جیسے میں پڑھتا ہوں. پھر تم اپنی مرضی سے پڑھتے ہو. مسجد میں جاتے ہیں تو صف نہیں بناتے، اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں پنکھا لگا ہے اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں اپنی فیملی کو لے کے کھڑے ہو جائیں گے بچوں کے ساتھ. حالانکہ جماعت سے اگر آپ نماز پڑھنے نکلے ہیں تو صف لازم ہے، لازم، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر صف ٹیڑھی میڑھی ہے اور بیچ میں فاصلے ہیں تو پھر فکر کیجئے، لیکن پرواہ نہیں. کوئی کہے بھی تو اس پہ الٹا غصہ آتا ہے کہ تم کون ہو، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ دین کے جو بنیادی بیسک پرائمری فرائض ہیں ہمارے، ان کی ادائیگی بھی صحیح طور پر نہیں آتی. مالدار ہیں، زکوٰۃ کے مسائل نہیں معلوم کہ کس کس چیز پر کتنی زکوٰۃ ہے، کب دینی ہے، کہاں دینی ہے، نہیں پتا. کمانے کے طریقے خوب معلوم ہیں، تجارت خوب آتی ہے، اپنے بزنس یا اپنی جاب میں بہت ایکسل کر رہے ہیں، لیکن آخرت کا پتہ نہیں کہ وہاں کی تجارت کیا ہے، وہاں کون سے پودے لگیں گے، وہاں کیسے مکان ہوں گے، وہاں کے بارے میں لا علمی اور جہالت. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے.
میں نے بتا دیا ہے. یہ الگ بات ہے ہمیں نہ پتا ہو. اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا ہے. یعنی آخرت کے بارے میں مکمل معلومات ہمیں دے دی گئی ہیں کہ کیا کیا چیز وہاں نقصان دینے والی ہے. لیکن اگر ہم اس کی پرواہ نہ کریں تو پھر یہ اپنی ہی غفلت ہے, اپنی ہی کوتاہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمے اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا لازم نہ ہو اور اپنے علم کے مطابق انہیں برائی سے ڈرانا لازم نہ ہو. یعنی ہر پیغمبر نے آ کر اپنا یہ فریضہ ادا کیا ہے, لیکن لوگ ہیں کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, اور اس غفلت سے نکلنے کے لیے علم اور اچھی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اپنے آپ میں غور و فکر کریں, اپنی ذات پر. اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے, مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں. یعنی آخرت کا یقین نہیں رکھتے, حساب کتاب پر ایمان نہیں. اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے, انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا. یعنی ترقی صرف تم نے نہیں کی, پہلی قومیں بھی بہت کچھ کر چکی. آثار قدیمہ کو دیکھو, کیسی کیسی عمارتیں ہیں. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے, پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے تھے. آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا انسان کے لیے سخت خطرناک ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے, اللہ ہی نے سب کچھ بنایا, پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا, دوبارہ بھی وہی بنائے گا, پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اور جب وہ گھڑی برپا ہوگی اس دن مجرم ہک دھک یعنی پریشان نا امید رہ جائیں گے. ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی یعنی قیامت آئے گی, اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے, اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون, پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو. آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے. اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے, اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی حیرت انگیز بات ہے, آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر آدم کی نسل کیسے چلا دی. پھر یکا یک تم بشر ہو کہ پھیلتے چلے جا رہے ہو. ایک آدم اور حوا سے اب بلینز میں اولاد موجود ہے اس وقت پلانٹ پر, اور آگے معلوم نہیں اور کتنی زیادہ ہوگی. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں, یعنی انسان کا جوڑا انسان سے, تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. یہ ہے شادی کا مقصد, یعنی شادی باعث سکون ہے. اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے تو شادی کا یہ نظام بڑا ہی خوبصورت بنایا اور اس میں بہت اٹریکشن رکھی اور اس میں سکون بھی رکھا, لیکن انسان اپنی ہی جہالت, اپنے ہی اخلاق اور اپنے ہی اعمال کی بنا پر اس خوبصورت رشتے کو سبوتاج کر دیتا ہے, اور یہ سکون کی بجائے عذاب بن کے رہ جاتا ہے.
جب انسان کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے ڈر کر دوسرے کے حقوق دے رہا ہوتا ہے تو اس کو حقوق ملتے بھی ہیں اور اس کی زندگی میں سکون بھی آتا ہے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے شوہر بیوی میں محبت اور رحمت ڈال دی. بالکل دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں. ایک کہاں پیدا ہوا, دوسرا کہاں پیدا ہوا, ایک کس ماحول میں پل کے جوان ہوا اور دوسرا کہاں, اور پھر اللہ نے ان کو ملا دیا. اور ان دونوں کے درمیان ایسی محبت کہ جو سگے بہن بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی, پھر وہ رشتے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا نا, شادی سے پہلے بہن بھائیوں کے درمیان کتنی بانڈنگ ہوتی, لڑائی جھگڑے والی بات الگ ہے, لیکن خون کے رشتوں میں ایک کشش ضرور ہوتی ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ہر کوئی اپنے گھر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بہن بھائیوں کی پھر دنوں تک خبر نہیں ہوتی. تو جوڑے کے اندر, کپل کے اندر جذباتی محبت بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے رحمت بھی, یعنی ایک دوسرے کی کیئر بھی ہوتی, یعنی لو اینڈ کیئر بوتھ. اور پھر بعض اوقات کوئی ان کے درمیان خون کا رشتہ نہیں ہوتا, ٹوٹل اجنبیت. بعض اوقات تو قومیت بھی فرق ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کے لیے سہارا ہوتے ہیں, مددگار ہوتے ہیں. بیوی کے لیے سب سے بہترین بننے والے مرد کی تعریف کی گئی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے, اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں, یعنی اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والے سب سے پسندیدہ. عمرو ابن عاص کہتے ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. یعنی اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کر آپ نے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیا. پھر اسی طرح بیوی سے عملی محبت کا بھی اظہار کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی, آپ اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا. میں ہڈی سے گوشت کھا کر آپ کو دیتی, آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا, حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. تو اس میں کوئی کھانا پینا ناپاک نہیں ہو جاتا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عام دنوں میں جو محبت ہوتی تھی وہ ان دنوں میں بھی برقرار رہتی تھی. پھر اسی طرح جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہو اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے. حضرت انس کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا, ضرور ہے اللہ کے رسول. فرمایا, محبت کرنے والی, زیادہ بچے پیدا کرنے والی. جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پہ ناراض ہو تو کہتی ہے, میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں, اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ خوش نہیں ہو جائیں گے. یعنی اپنے شوہر کو منا کے سوتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مومن شخص مومن عورت سے بغض نہ رکھے. اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند بھی ہوگی. یہ شوہر کے لیے کہا گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کی بات نہ کرے اور ناراضگی نہ ہو, ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے نا, وہاں توقعات بہت ہو جاتی ہیں, اور جب توقع زیادہ ہوتی ہے تو پھر چھوٹی سی بھی بے رخی بہت بڑی نظر آتی, اس لیے وہ چھوٹی سی بات بہت بڑا ایشو بن جاتی ہے, حالانکہ وہ اتنی بڑی ہوتی نہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش, اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. سبحان اللہ, ہر ایک کی سکن کا کلر مختلف, ایک ہی ماں کی اولاد ہوتی ہے اور ہر بچے کا رنگ فرق ہوتا ہے, شیڈز فرق ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح اس پلانٹ پر آپ دیکھیں ہزاروں زبانیں پائی جاتی ہیں. اور پھر کوئی عربی بولتا ہے تو کوئی ترکی بولتا ہے تو کوئی انگریزی بولتا ہے تو کوئی فرینچ بولتا ہے, حالانکہ سب دیکھنے میں انسان ہی ہیں. شکلوں سے زبان کا تو پتہ نہیں چلتا, جب منہ کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے. فرمایا اس میں بھی نشانیاں ہیں, یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. غور سے سننا ضروری ہے, کیونکہ اگر غور سے بات نہ سنی جائے تو سمجھ آدھی آتی ہے, اور جو آدھی سمجھ ہوتی ہے بعض اوقات وہ بالکل ہی الٹ ہوتی ہے. تو غور سے سننا کی ہے بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بات سنتے تھے تو جسم کے ساتھ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, یعنی صرف کان نہیں لگاتے تھے, باڈی لینگویج میں بھی پوری توجہ نظر آتی تھی کہ آپ سن رہے ہیں. تو سنیں تو سمجھتے ہیں, سمجھیں تو انسان صحیح معاملہ کر سکتا ہے, جواب دیتا ہے. اور جو لوگ کہیں میں تو سنتا ہی نہیں ہے, سنوں گا ہی نہیں, تو پھر وہاں تو جھگڑا ختم ہی نہیں ہو سکتا. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے
خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل کے استعمال کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، اس نے ان کو تھام کے رکھا ہوا ہے۔ پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے، یعنی تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے، یعنی دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے سب انسانوں کے اندر اپنی پہچان رکھی ہے۔ یعنی وعدہ الست کو یاد رکھیے کہ جب اللہ نے سب روحوں کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے اقرار کیا کہ آپ ہی رب ہیں۔ تو وہ پہچان ہمارے اندر ان بلٹ ہے، اس کے ساتھ دنیا میں ہر انسان آیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا اور گروہوں میں بٹ گئے، یعنی اصل دین کو چھوڑ کر فرقہ واریت اختیار کر لی۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں۔ ہم سب کا یہی حال ہے۔ پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے دوسروں کی تعریف کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ جب بھی کچھ ایسا ہو، مثلاً اللہ آپ کو بیماری کے بعد صحت دیتا ہے، obviously آپ ایک سبب اختیار کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کی دوائی آپ پہ کام کر جاتی ہے، تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ڈاکٹر نے مجھے صحت یاب کر دیا۔ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے اذن سے اس ڈاکٹر کی دوا فائدہ مند ہوئی، تو اللہ کو بیچ میں سے نہیں بھولنا چاہیے، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پہ نازل کی ہے جو گواہی دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پہ پھول جاتے ہیں، یعنی اترانے لگتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ لیکن مومن جو ہے وہ خوشی کے موقع پر شکر گزار ہوتا ہے، اور تکلیف کے موقع پر صبر کے ساتھ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے۔ یہ صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے سعادت، ورنہ جس کے سامنے اللہ کی ذات نہ ہو وہ تکلیف پر جلد مایوسی اختیار کر لیتا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا وہ چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا دیدار چاہتے ہوں، یریدون وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہتے ہوں۔ تو کن چیزوں سے انسان اللہ کے دیدار کا مستحق ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کو رب کا دیدار حاصل ہو تو کیا کریں؟ آت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے، وہ دیں یا نہ دیں۔
برابری کا معاملہ نہیں، وہ آپ کا خیال نہیں بھی رکھتے، آپ ان کا رکھیں. اور رمضان ایک بہت اچھا موقع ہے سب کو یاد کرنے کا. اگر قریب ہے تو سب کو کچھ نہ کچھ بھجوائیے، سب کے پاس جائیے، اور عید پر خاص طور پر ملاقات کیجیے. اگر دور ہیں تو میسج بھیجیے، جو آپ کو بھول گئے ہیں آپ انہیں یاد رکھیے. اور اسی طرح مسکین جس کے پاس کچھ نہیں، وابن السبیل، اور مسافر اپنے گھر میں خواہ کتنا بھی اچھا رہ بس رہا ہو، لیکن اگر سفر میں اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، کوئی ضرورت ہے، تو اس کو پورا کرنا بھی اللہ کی رضا کا سبب ہوتا ہے. کیونکہ مسافر تو جانے ہی والا ہوتا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے واپس پلٹ کے ہمارے ساتھ کوئی احسان نہ کرے. تو ان سے احسان، یعنی رشتہ داروں سے احسان، مسکین اور مسافر سے احسان اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں انسان کو واپس جواب کم ہی ملتا ہے. یعنی مسکین آپ کو بدلے میں کیا دے گا، مسافر کیا دے گا، لیکن آپ کیوں کر رہے ہیں پھر بھی جو آپ کو دینے والے نہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں احسان کر رہے ہیں؟ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن ان کو خوش کر دے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. یہ قرآن مجید میں پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. اس میں صرف اتنی بات کہی گئی کہ تم لوگ سود دیتے ہوئے سمجھتے ہو کہ ہم زائد مال دے رہے ہیں اور اس سے دولت بڑھے گی، لیکن اللہ کے ہاں سود سے مال نہیں بڑھتا بلکہ زکوٰۃ سے بڑھتا ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کے چہرے کی خاطر دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں، دنیا میں بھی ان کا مال بڑھتا ہے. سود بھی انسان اپنے مال سے نکالتا ہے اور وہ بھی کسی کو ہی دیتا ہے، اور وہ امیر ہوتا ہے جس نے آپ کو کچھ پیسہ دیا ہوتا ہے. اس کے برعکس آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہ بھی کسی اور کو دیتے ہیں، مگر کس کو دیتے ہیں؟ جو فقیر ہوتا ہے. تب آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنے مال میں سے امیر ہی کو مال دیتے جا رہے ہیں، آپ کے ہاں بھی کمی ہو رہی ہے، اور وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اس کا دل اور سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ صرف سمیٹ رہا ہے، نکال نہیں رہا. اس کے برعکس جب آپ مال میں سے غریب کا حق دیتے ہیں تو اس کا بھی لیول اوپر ہوتا ہے اور اس کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے. ایک طرف اجر بڑھتا ہے، دوسری طرف لوگوں کا سٹیٹس بہتر ہوتا ہے، ان کا حال اچھا ہوتا ہے. اس طرح معاشرے کے اندر خوشحالی آتی. جب مال صرف کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور باقی سب فقیر ہو جاتے ہیں تو معاشرے کے اندر بے چینی آتی ہے. اور جب آپ کا مال غریبوں کی طرف جانے لگتا ہے تو معاشرے میں امن اور خوشحالی آتی ہے، اور اس سے زیادہ گروتھ ہوتی ہے، مال کی بھی اور اجر کی بھی اور خوشیوں کی بھی.